الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ التقى وصحبہ نجوم الہدى وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کونین میں بلند ہے مرتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حب اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی، محبت کی۔ یعنی اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، رمضان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، عرفان ملا، نہیں بلکہ رحمان ملا، تمہیں میرے ہی صدقے سے سب کچھ ملا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا بدلہ، اس کی قیمت، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، اسی لیے کہ میں تمہیں عطا کرنے آیا ہوں، تم سے مانگنے نہیں آیا۔ مجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا۔ اس مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ اختیار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اے محبوب ہم نے تمہیں حاجت مند پایا تو تمہیں غنی کر دیا۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا۔ حضور علیہ السلام ساری کائنات کے داتا ہیں اور ساری مخلوق خدا آپ کے در کی بھکاری ہے۔
تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ تو دوستو یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے اور مانگنے والے کو مانگنے کے سوا ملتا ہے۔ یہ وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا وہ دین کا اور دنیا کا تاجدار بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا تو لال بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، برا تھا تو اچھا بن گیا، شکی تھا تو سعید بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، ذرہ تھا تو زر بن گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رشک کمر بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا۔ یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، عمر آیا تو فاروق بن گیا، عثمان آیا تو ذی النورین بن گیا، علی آیا تو شیر خدا بن گیا، حبشی آیا تو کرشیوں کا سردار بن گیا، فقیر آیا تو غنی ہو گیا، اعرابی آیا تو صحابی بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے میں نے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی محبت اور مودت۔ اے میرے غلامو تم میری آل پاک سے محبت کرنا، تم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار علیہ السلام سے پیار کرنا، تم میری پیاری لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توقیر کرنا، تم میرے حسنین کریمین سے محبت اور عقیدت رکھنا، اور انہی سے محبت رکھنے کا اجر تم بارگاہ خداوندی سے ملے گا۔ کیا ملے گا؟ جو محمد مصطفیٰ کی آل پاک کی محبت میں مرا ہو، وہ فوت ہوا ہو تو وہ مومن مرا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ یہ ہے انعام ان لوگوں کے لیے جو آل رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ اب سنیے ان لوگوں کی سزا جو آل رسول سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا عارف رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حب پاکاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ وَمَن مَّاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافراں وحرمت الجنہ علی من ظلم اہل بیتی، اور جو آل رسول کی محبت سے بغض سے مرا وہ کافر مرا، اور جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا ان پر جنت حرام ہے۔ باغ جنت باغ جنت کے ہیں مہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت،
بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ یزید پلید کو امیر المومنین اور امام علی مقام علیہ السلام کو معاذ اللہ باقی کہنے والوں، اپنے انجام کی فکر کرو، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بارگاہ ایزدی سے معافی مانگ کر اہل بیت کی چوکھٹ کے گداگر بن جاؤ۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے پروانہ نجات ملے گا، یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت قرآن مجید نے بیان کی، یہی وہ عالی مرتبت گھرانہ ہے جو سفینہ نجات ہے۔ ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ حسنین کریمین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کا حق پہچانو، ان کی اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھو، ان کا احترام کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان کی محبت اور مودت طلب کرتا ہے۔ امام الانبیاء کا ارشاد ہے، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے ان سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی، جس نے ان سے صلح رکھی اس نے ہم سے صلح کی، جس نے ان کو غضبناک کیا اور اس نے ہم کو غضبناک کیا، اور جس نے ہم کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرات محترم، فرمان مصطفیٰ سے اندازہ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر ان شہزادوں سے محبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس سے محبت، میں حسین سے ہوں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، اور فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آغوش مصطفیٰ میں حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اس میں کوئی چیز ابھری ہوئی تھی جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں ضرور کوئی چیز ہے جس میں جانتا نہ تھا۔ میں جب اپنی ضروریات سے فارغ ہوا تو میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ کی آغوش مبارک میں کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کمبل مبارک کا گوشہ اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آغوش مبارک میں حسنین کریمین جلوہ افغن ہیں۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک ہی حسنین کریمین مسجد میں آ گئے۔ بچپن کا زمانہ تھا اور ابھی پوری طرح چلنا نہیں آتا تھا۔ دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کا دھاری دار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا۔ مسجد کا فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے تھوڑا چلتے اور گر جاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں ان دونوں بچوں کو چلتے گرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ تو حضرات محترم اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صاحبزادے جن کو حضور نے ان کا گرنا پسند نہیں فرمایا، تو اندازہ لگائیں ان یزیدیوں کا، ان ملعونوں کا جنہوں نے کربلا کی اس تپتی ریت پر آپ کے نواسے کو کس طرح شہید کیا ہوگا۔ حالانکہ وہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن پھر بھی جو ہے نا انہوں نے آپ کے نواسے کو شہید کیا، تو وہ کیا جنت کی امید رکھیں گے۔ ایک دفعہ امام الانبیاء نماز پڑھا رہے تھے، حضرت امام حسین کا بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ حجرہ فاطمہ سے نکلے اور مسجد میں آ گئے، سرکار دو عالم سجدہ فرما رہے تھے۔ امام عالی مقام آپ کی پشت پر بیٹھ گئے، شہنشاہ دو عالم نے سجدہ طویل فرما دیا۔ پھر امام عالی مقام خود
پشت سے نیچے اترے اور آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اب سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے یا آپ اس پر اس وقت وہی نازل ہو رہی تھی جو آپ نے اس قدر سجدہ طویل فرمایا؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا اوپر بیٹھ گیا اور میرے دل نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں جلدی اٹھوں اور یہ گر جائے۔ قربان جاؤں عظمت حسین پر کہ جس کی خاطر شہنشاہ دو عالم نے خطبہ بند کیا، سجدہ دراز کر دیا کہ کہیں میرا حسین میری پشت سے گر نہ جائے۔ کروڑوں سلام ہو اس حیدر کرار کے دل بند پر کہ نور نظر پر کہ جس نے نانا کے سجدے کا حق ادا کر دیا، جس نے میدان کربلا میں وہ سجدہ کیا۔ عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے دیکھا، تیروں کی بارش میں سجدہ کرتے دیکھا۔ حسنین کے نانا نے جب سجدہ کیا تو سجدہ دراز کرنے کے بعد جب سر اٹھایا مگر حسین نے وہ سجدہ کیا، سر تو رکھا پھر نہ اٹھایا۔ سر کو جھکتے ہوئے سب نے دیکھا لیکن اٹھتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ تو حضرات محترم دیکھیں کہ آج کچھ ایسے یزید پلید ملعون کی نسل سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کو امیر المومنین اور نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیتے ہیں۔ تو تم کہتے رہو کیونکہ اس سے تمہاری نسل کا پتہ چلے گا، اس سے تمہارے جد کا پتہ چلے گا، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ تم کس کی اولاد ہو۔ ہم الحمدللہ سے حسینی ہیں اور حسین کا تذکرہ کریں گے، حسین کا ذکر بار بار کریں گے۔ حسین کے نانا نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا، مگر قربان جاؤں حسین نے نانا کے دین کے لیے حق و صداقت کی سربلندی کے لیے، حدود اللہ کے تحفظ کے لیے 18 سال کے نوجوان بیٹے کی لاش اٹھائی، 6 ماہ کے بچے کی تربیت بنائی، جس نے عظمت اسلام کی خاطر زر دیا، گھر دیا، سر دیا، جس نے عباس بھائی کو گلے لگا کر شہادت کی اجازت دی، جس نے بھائی حسن کی یادگار کو قاسم کو اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، جس کی بہن نے اون محمد جیسے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا، جس کی کمائی اسلام کے کام آئی، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ شہنشاہ دو عالم فرماتے ہیں، تشریف فرما تھے، آپ کی آغوش مبارک میں 2 شہزادے جلوہ فگن ہیں، ایک آپ کا بیٹا ابراہیم اور ایک آپ کا نواسہ امام حسین تھے۔ آپ دونوں شہزادوں سے پیار فرما رہے تھے، کہیں اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اور کہیں اپنے نواسہ حسین کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی گلشن نبوت کے بہار تھے، دونوں ہی چمنستان رسالت کے مہکتے پھول تھے۔ آغوش رسالت میں خوشی اور مسرت کا دوہرا جہان آباد تھا۔ اس عالم وجد کیفیت میں جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ آپ کے دونوں شہزادوں میں سے ایک کو واپس لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کس کو لے گا؟ جبرائیل نے عرض کیا یہ معاملہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، جسے چاہیں رکھ لیں، جسے چاہیں دے دیں۔ فکر پیا دل پاک نبی نو کس نو سینے لاواں، ایک میرا ایک دختر جایا کس نو دور ہٹاواں۔ امام الانبیاء نے خیال فرمایا کہ اگر حسین کو واپس کرتا ہوں اس کے جانے سے میری بیٹی کی گود خالی ہو جائے گی، حسن مجتبیٰ کا بازو کٹ جائے گا، اور اگر ابراہیم کو واپس کر دوں تو پھر اس کے جانے کا غم صرف مجھے ہی ہوگا۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ میں اپنے بیٹے کے غم کو تو برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی نور نظر لخت جگر کی گود کو خالی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے سیدہ فاطمہ کا دل
دکھایا، جنہوں نے نواسۂ رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کلمہ حضور کا پڑھنے کے باوجود بھی ان نے نواسۂ حسین کو، نواسۂ رسول کو جب شہید کیا ہوگا تو اپنے کلمے پر کیا کہتے ہوں گے کہ کتنا افسوس ہے ان لوگوں پر۔ ایک طرف حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف حضور کا دل دکھاتے ہیں، دوسری طرف حضور کا دل توڑتے ہیں۔ تو دیکھیں ماہ رمضان مبارک کی آخری تاریخ تھی، حسنین کریمین کا بچپن کا زمانہ تھا۔ سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا امور خانہ داری سے فارغ ہو کر نماز کے لیے مصلی بچھاتی ہیں۔ ادھر دونوں شہزادے والدہ محترمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے امی جان، صبح عید کا دن ہے، مدینے کے لوگوں کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، کیا امام الانبیاء کے نواسے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ بچوں کے سوال سے ماں کی مامتا تڑپ گئی اور بچوں کو تسلی دی گئی کہ میرے بیٹو کوئی فکر کی بات نہیں، تمہیں بھی انشاءاللہ نئے جوڑے مل جائیں گے۔ سیدۃ النساء العالمین نے نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں دست سوال دراز کیا اور عرض کیا، یا میرے مولا، تیرے نبی کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں، اے مولا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اے میرے مولا میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ۔ پھر میں نے نماز فجر کے بعد دعا سے جب فارغ ہوئی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ آنے والے نے جواب دیا، اہل بیت کے درزی شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہے۔ سیدہ نے کپڑے لے لیے اور دونوں شہزادوں کو پہنا دیے۔ سرکار دو عالم تشریف لائے تو فرمایا، بیٹی کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑے کون لے کر آیا تھا؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ اہل بیت کا درزی ہے، اہل بیت کا نوکر ہے۔ تو افسوس ہے ان کلمہ گو مسلمانوں پر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کو شہید کرتے ہیں اور اہل بیت کرام کی بے ادبی کرتے ہیں اور کربلا کے میدان میں ان پر جو ہے وہ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ تو کیا میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ کلمہ ایک طرف، ان کا کلمہ ایک طرف، ان کا ظلم ایک طرف۔ تو ان کا کلمہ صرف منہ سے تھا، دل سے نہیں تھا، وہ منافقین تھے۔ میں اتنا کہوں گا کہ وہ منافقین تھے اور وہ دوزخی لوگ تھے، چاہے تو وہ یزید ہو، اور یزید ہر وہ آدمی جو یزید کو اپنا باپ مانتا ہے، یزید کو امیر المومنین کہتا ہے اور یزید کا پیروکار ہے، یزیدی کردار کا پیروکار ہے اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہو لیکن یزید کے نقش قدم پر چلتا ہو، تو میرے خیال میں وہ جنتی کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین نے آپس میں تختیاں لکھی، پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ میرا خط اچھا ہے۔ پھر فیصلہ کرانے کے لیے رحمت للعالمین کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، نانا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اپنے ابا جان کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلہ کراؤ۔ پھر علی المرتضیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، ابا جان آپ فیصلہ فرمائیں خط کس کا اچھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی امی جان کے پاس جاؤ، ان سے فیصلہ کرواؤ۔ دونوں شہزادے سیدہ النساء العالمین کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے لگے، امی جان ہماری تختیاں دیکھ کر فیصلہ فرما دیجئے کہ خط کس کا اچھا ہے۔ سیدہ نے کہا، سیدہ نے سوچا کہ اب کس کو کہوں کہ تیرا خط اچھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ شہزادو میرے پاس 7 موتی ہیں، میں ان کو تمہاری تختی پر پھینکتی ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی گر گئے اس کا خط زیادہ اچھا ہوگا۔ جب انہوں نے تختیاں پھیلائیں تو سیدہ نے موتی اچھال کر پھینکے تو 3 حضرت امام حسن اور 3 امام حسین کی تختی پر گرے اور 7واں موتی اللہ کی قدرت سے فضا میں معلق ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل کو حکم ہوا کہ 7ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر اور ایک ٹکڑا امام حسین کی تختی پر رکھ دو۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی
اپنے محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ کے نواسوں کا دل نہیں توڑا۔ دیکھیں جو لوگ امام حسین کو باغی کہتے ہیں تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے رائے دیتا ہوں کہ وہ بالکل دوزخی ہیں، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے تو وہ کئی کروڑ مرتبہ کلمہ پڑھیں، لیکن جب تک یزید کو باغی نہیں کہیں گے، یزید کو لعنت اللہ نہیں کہیں گے، یزید کو جب تک امیر المومنین کہنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک اہل بیت کے دروازے پر نہیں آئیں گے، جب تک اہل بیت کی محبت کو دل میں نہیں بسائیں گے، جب تک وہ اہل بیت کی محبت کا دم نہیں بھریں گے، تب تک وہ مومن تو کجا، تب تک وہ منافق بھی نہیں ہو سکتے، تب تک وہ کافر ہیں۔ جو بھی آدمی اہل بیت کی محبت سے انکار کرتا ہے اور یزید اور ہر اس شخص کو جو یزید کا پیروکار ہے اچھا مانتا ہے تو وہ میرے خیال میں جہنمی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہرنی کا ایک بچہ پکڑ کر لایا اور آپ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کیا، آپ نے اسے قبول فرمایا اور وہ ہرنی کا بچہ سیدنا امام حسن کو عطا فرما دیا۔ آپ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچے تو حضرت امام حسین نے عرض کی، بھائی جان ہرنی کا بچہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا جاؤ تم بھی نانا جان سے لے آؤ۔ امام حسین نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ عطا فرماؤ۔ ہرنی کا بچہ طلب کرتے ہوئے قریب تھا کہ آپ رو پڑتے، مگر دیکھتے کیا ہیں کہ جنگل کی طرف سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور پھر سرکار دو عالم کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، پہلا بچہ جو آپ کے پاس پہنچا وہ بھی میرا تھا، اب یہ دوسرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے بھی قبول فرما لیجئے۔ محبوب، میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تمہارے حسین کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کیا عالم ہوگا ان لوگوں کا۔ دیکھیں جانور بھی جن اہل بیت کی محبت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ایک ہرنی جو اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کرتے ہوئے خود برداشت کر سکتی ہے۔ آج ہر آدمی کو پتہ ہے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہماری اولاد کو اگر تھوڑی سی گرمی لگے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہماری اولاد کو اگر تھوڑی سی ٹھنڈ لگے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک جانور کو پتہ ہے اہل بیت کی محبت کیا چیز ہے۔ اگر حسین رو پڑتے تو کیا ہوتا۔ اسی لیے ہرنی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بچوں کی جدائی مجھ سے برداشت ہو سکتی ہے، حسین کا رونا برداشت نہیں ہو سکتا۔ حضور والا اندازہ لگائیں، ایک جانور حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک جانور کو پتہ ہے کہ حسین نہ روئے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور آگے سے وہ اور ان کے باپ دادا یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں کہ وہ باغی تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے، وہ حکومت کی خاطر وہاں سے آئے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف یہ بک بک کرتے ہیں، اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ آئے روز کسی نہ کسی یزیدی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ یزید ہے جس کے باپ نے ہمارے حسین پہ ظلم کیا، اور آج یہ لوگ ہمیں ہی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، ہمارے اوپر ہی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ام فضل جو کہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دن امام عالی مقام حضرت امام حسین کو آغوش مصطفیٰ میں دیا، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ شہنشاہ دو عالم کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی، فرمایا میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ یہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ قربان جاؤں عظمت امام عالی مقام پر کہ آپ کی خبر شہادت پر کہ سید المرسلین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرات محترم، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا ہی بلند اور عظیم امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا، وہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لوگ یہ کہہ کر یہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔
اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوروں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ تو حسین نے کیسا صبر کیا، اپنی جان دے دی، لیکن نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج اگر ہمارے پاس شرم و حیا ہے، آج اگر ہماری بیٹیاں باپردہ ہیں، آج اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری ماں ہے، تو یہ سب حسین کی قربانی کی وجہ سے ہے، سب حسین کی قربانی کا صلہ ہے۔ آج جو دین زندہ ہے حسین کی قربانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو دین ہم تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ تو دین کا آج ہمیں کیسے پتہ ہو سکتا تھا؟ یزید نے تو اس وقت دین کو دبانے کی کوشش کی، حسین نے اپنا سر کٹا دیا، اپنا کنبہ کٹا دیا، اپنے کنبے کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی۔ حسین نے ہمارے لیے قربانی دی، ہم تک دین پہنچانے کے لیے قربانی دی۔ آج ہمیں دین کا کوئی پاس نہیں۔ آج ہم دین کو ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یوں سمجھیں، اب ان سے پوچھتے ہیں جن کو پتہ تھا کہ دین کی قدر و منزلت کیا ہے، جنہوں نے جان دی لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر جو دین کے خلاف بک بک کرتے ہیں اور دین کو اپنے ماتحت سمجھتے ہیں، دین کو کسی کام میں نہیں لاتے، خاطر خواہ میں نہیں لاتے۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو تب انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں رہتا۔ میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، اگر ہمیں گرمی کا احساس ہو، ہمیں پنکھے کی ضرورت کا احساس پتہ چلتا ہے، اگر ہمیں سردی کا احساس ہو، ہمیں گرم کپڑوں کی طلب کا پتہ چلتا ہے، تو اگر ہمیں جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے آج ہمارے دلوں سے جو دین کا احساس نکل گیا ہے، آج ہمارے دلوں سے جو دین کی قدر و منزلت نکل گئی ہے اور خدا کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا، شریعت مصطفیٰ کا کوئی پاس نہیں رہا، تو پھر میں مجبور ہوں یہ کہنے پر، مجھے کہنا چاہیے اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج اگر دین کا احساس ختم ہو گیا ہے اور خدا اور اس کے رسول کا کوئی شرم و حیا ہمارے پاس نہیں رہا، تو اپنے اندر اپنے بیٹھے ہوئے مفتی سے پوچھئے کہ کیا ہم یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یزیدی جراثیم موجود ہیں کہ اگر ہم دین کو کسی خاطر میں نہیں لاتے؟ تو حضرات محترم، راہ حق میں جان جس نے قربان کی، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین،
ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ یزید پلید نے شخصی حکومت تو قائم کر لی، تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر کو ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اے ولید، امام حسین کو میری تخت نشینی کی اطلاع دے کر انہیں کہہ دو کہ وہ میری بیعت کر لیں۔ واہ بھائی واہ، تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ وہ بیعت کر لیں؟ تمہارا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اسی لیے تم خود کو دیکھو، تم کون ہو، اور تم جس سے بیعت مانگ رہے ہو دیکھو وہ کون ہے۔ تم یزید ہو، تم پلید ہو، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، اور جبکہ جس سے تم بیعت مانگ رہے ہو یہ سوال کرنا کیا پدی کا شوربہ، کس منہ سے تم سوال کر رہے ہو امام حسین سے بیعت کرنے کا؟ وہ میری حکومت کو تسلیم کریں۔ کیوں بھائی تیری حکومت کو کیوں تسلیم کریں؟ تو ہوتا کون ہے؟ حسین سے بیعت مانگنے والا۔ اور مدینہ کے گورنر نے یہ پیغام جب امام حسین تک پہنچایا تو آپ کی رگوں میں خون حیدری نے جوش کیا اور فرمایا، اے گورنر، یہ وہ ہاتھ ہیں جو ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے ہیں۔ اب یہ ہاتھ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے یزید پلید شرابی تھا، زانی تھا، وہ تارک نماز تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا، بیت المال کا خائن تھا، یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا اور قرآن و سنت کا مخالف تھا۔ گویا اس کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی۔ امام عالی مقام نے فرمایا، میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر کسی فاسق اور فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم، کیا فرمایا امام حسین نے؟ جان دی، مال دیا، اولاد دی، بچے ذبح کرا دیے، مگر دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہم ہیں کہ ہماری یہ مسجدیں کس طرح ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ کیا شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا اور نواسہ رسول کی جانب سے انکار تھا۔ بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں مدینہ پاک سے باہر چلا جاؤں۔ آپ نے اپنے اہل مدینہ اور اہل خانہ سے فرمایا کہ یزید جبر و تشدد پر تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے یہ خون کی ندیاں بہانا پڑیں۔ اب میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے شہر رسول کے مقدس گلیاں خون سے رنگین ہوں۔ ان حالات میں میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں مدینہ منورہ کی جدائی برداشت کر لوں اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی ہونے سے بچاؤں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ صبح آل رسول کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلتا تھا۔ رات کے وقت امام عالی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رات جی بھر کے نانا جان کے روضہ اقدس کی زیارت کر لوں، امی جان کی قبر انور پر فاتحہ خوانی کر لوں، نہ معلوم پھر ہمیں یہاں پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ دونوں بہن بھائی اور دیگر خاندان ہاشمی کے چند افراد حجرہ فاطمہ سے روضہ رسول پر گئے۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان ہم آپ کے روضہ مقدس سے دور جا رہے ہیں۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر لمبا سجدہ فرما دیا تھا، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نانا جان آپ کے مزار مقدس سے جدا ہونے کو جی تو نہیں چاہتا، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ نانا جان میں وہ حسین ہوں جس کا رونا فرشتوں کو اچھا نہیں لگتا۔ نانا جان میں وہ
حسین ہوں، اگر میں لباس کی خواہش کروں تو جنت سے درزی کپڑے سی کر، اس جنت سے کپڑے سی کر ہمارا درزی ہمارے پاس پہنچائے۔ سنو نانا جی میری زاری آیا روزے تے میں جان دیواری، میرا نانا جی آخری پھیرا دسے شہر مدینہ ہے تیرا، جتھے انا دی قبر پیاری آیا روزے تے میں جان دیواری۔ روزہ رسول پر درود سلام پڑھنے کے بعد وہاں سے حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے، سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھی، پھر جناب امام علی مقام نے عرض کیا اماں جان آج تمہاری قبر انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان تم نے قرآن پڑھ کر سلایا، درود پڑھ کر جگایا، اماں جان آج تیرے نازوں پیادوں کا پالا ہوا مدینہ سے دور جا رہا ہے، تیری تربت انور سے جدا ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کی میری پیاری امی جان مجھے جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے نہیں ڈرتا، امی جان میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ نانا جان کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ پیاری امی آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں فرمایا، آج تیرا حسین تجھ سے فریاد کرتا ہے میرا آخری سلام قبول فرما لو، مجھے تسلی دے دو، میرے لیے دعا فرما دو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں پر میرا معصوم علی اصغر جب دم توڑ رہا ہو تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو، تیرے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں اور نانا جان کے دین کی خاطر ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکوں۔ عاشقاں راز بلا صدر راحت است کہ محبت ہم نشین راحت است۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان پاکوں کی ہستی کی شان کو بیان کر سکوں۔ ایک گناہگار شخص ہونے کے ناطے میں اللہ پاک کی بارگاہ سے رو کر یہ عرض کرتا ہوں یا اللہ یہ میرے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ اپنے پیاروں کے صدقے سے قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیے، یا اللہ جن لوگوں نے تیرے محبوب کے نواسوں کو شہید کیا، یا اللہ یہ مسجد اور تو اور تیری مخلوق گواہ ہو جائے کہ یا اللہ میں گنہگار بندہ ان سب پر لعنت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری لعنت کو اپنے شایان شان بڑھا چڑھا کر ان لوگوں پر لعنت فرما دے۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری بارگاہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے اہل بیت کی محبت میں رونا نصیب ہو، مجھے اہل بیت کی محبت میں مرنا نصیب ہو، مجھے اہل بیت کی محبت میں جینا نصیب ہو۔ یا اللہ میں گناہگار بندہ تیری بارگاہ سے دعا کرتا ہوں، مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما کے اہل بیت کی محبت میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا یا الہ العالمین مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین میرے یہ الفاظ جو میں نے ادا کیے اس میں غلطی کوتاہی کی ہو معاف فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے پیاروں کا صدقہ، خصوصاً اہل بیت کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین اپنے اہل بیت کا صدقہ، الہ العالمین تیرے محبوب کے اہل بیت کا صدقہ، خالق کائنات اے فخر موجودات کے صدقے سے، یا الہ العالمین اے رب العالمین اے احکم الحاکمین، یہ جتنے لوگ الہ العالمین بیٹھے ہیں اور تیری بارگاہ اقدس میں جھولی پھیلا کر ہاتھ پھیلا کر تو اسے دعا گو ہیں الہ العالمین، ان سب میں سے کوئی اگر تیرا پیارا ہے تو الہ العالمین اس کی آمین کے صدقے سے خالق کائنات تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے سے، اہل بیت کرام کے صدقے سے بے روزگاروں کو حلال وسیع رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اہل بیت کرام کے صدقے سے اولاد نرینہ عطا فرما کر ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔
یا الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے سے، اپنے محبوب کے اہل بیت کے صدقے سے الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، پاکستان کی حفاظت فرما یا رب کائنات۔ اے الہ العالمین، اے خالق کائنات، ہم تیرے گناہ گار بندے تجھ سے جھولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے سے زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان بالخیر نصیب فرما۔ الہ العالمین اہل بیت کرام کی محبت نصیب فرما اور ان کے محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ خالق کائنات اپنے محبوب کا صدقہ اپنے تمام انبیاء، اپنے تمام اولیاء کے صدقے سے یا الہ العالمین، یا الہ العالمین جہاں کہیں تیرے محبوب کی امت پہ ظلم ہو رہا ہے خالق کائنات تو ان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان بالخیر نصیب فرما۔ خالق کائنات جو ہمارے دوست احباب چاہنے والے جو تیرے اس گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما یا الہ العالمین۔ سب کی پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین، سب کی مصیبتیں دور فرما، شفاء کلی نصیب فرما۔ اس گاؤں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا الہ العالمین۔ اپنے محبوب کے صدقے سے اور اہل بیت کرام کے صدقے سے، اپنے تمام انبیاء، اپنے تمام اولیاء کے صدقے سے ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی پیاری بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔